تو میں اس وقت دعوت دے رہا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان باروی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی معزز و محترم مقتدر علماء اور مہمانان گرامی، سامعین حضرات، تنظیم اسلامی فیصل آباد کی یہ خوبصورت ریاست مدینہ کانفرنس، اس کے اندر جناب محترم محمد اصغر صدیقی صاحب کی وساطت سے حاضری کا موقع ملا ہے۔ اللہ پاک جن مقاصد کے حصول کے لیے اس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا وہ منزل ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرات، بڑی اختصار کے ساتھ دو تین باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ریاست مدینہ سے کیا مراد ہے۔ ریاست مدینہ سے مراد یہ ہے قرآن و سنت کا وہ نظام جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں نافذ فرمایا، وہی نبوی نظام ریاست مدینہ کا نظام ہے۔ اب اسی نظام کو ہی آپ ریاست مدینہ سمجھیں۔ اس کا تعلق کسی شہر کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق کسی مقام کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظام ہے، قرآن و سنت کا نظام، اصول جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام کے پہلے مرکز مدینہ طیبہ میں نافذ فرمایا، اور اس کے بعد اس کی عملی تعبیر، تشریح اور تفصیل ہمیں خلفائے راشدین کے مبارک ادوار میں ملتی ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مدینہ طیبہ کا جو ایریا ہے، مدینہ طیبہ کا جو مقام ہے، اس سے مراد وہ نہیں ہے جو میں سمجھا ہوں۔ آج اگر اسی مدینہ طیبہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نافذ فرمودہ نظام نہ رہے تو کیا پھر آج کے اس مدینہ کو وہ ریاست مدینہ کہیں گے جو ہمارے تصورات میں ہے، یا جس کا تصور ہم قوم کو دینا چاہتے ہیں، یا جس کی ہم بات کرتے ہیں ریاست مدینہ؟ آج اس جگہ پر، اس ایریے میں
اگر قرآن و سنت کا نظام نافذ نہ ہو تو پھر آج کی جو ریاست مدینہ ہے وہ تو ہمارا مقصود نہیں ہے۔ اس لیے ریاست مدینہ سے ہم کیا مراد لے گئے؟ وہ نظام قرآن و سنت کا، وہ نبوی نظام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں نافذ فرمایا۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ نظام مدینہ طیبہ میں، آج کے مدینہ طیبہ میں نہ رہے، وہ پاکستان میں نافذ ہو جائے، اللہ کرے پوری دنیا میں نافذ ہو، اور نافذ ہوگا انشاءاللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس نے اس دین کو غالب تو کرنا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ ایسا ہمیں نظام دے کے جائیں کہ کوئی آدمی چاہے یا نہ چاہے غالب بہرحال وہی رہے گا، چاہے ہم نہ بھی چاہیں تب بھی غالب اسی کو ہونا ہے۔ جیسے ابھی محترم فرما رہے تھے کہ یورپ کی مثالیں دی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ یورپ کی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصولوں پہ عمل کرے۔ وہ بے شک نام نہ لیں، یہ دین اسلام کے غلبے کی ایک صورت ہے کہ ایک دشمن بھی جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نہیں مانتے، ان کے لائے ہوئے نظام کے غلبے کا عالم یہ ہے کہ وہ بھی اپنی فلاح اسی میں سمجھتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر وہی نظام، وہی اصول جو قرآن و سنت کے اصول ہیں، جو میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے، غلبہ انہی کے اندر ہے، جس صورت میں بھی ہو غلبہ انہی کے اندر ہے۔ تو اس لیے آج اگر پاکستان کے اندر وہ نظام نافذ ہوتا ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس کا نفاذ صحابہ اور خلفائے راشدین نے فرمایا، تو ہم اس اپنے ملک کو ریاست مدینہ کہیں گے۔ اگر یہی نظام دنیا کے کسی اور خطے میں، اسلامی ملک میں نافذ ہوتا ہے، کسی اسلامی ملک میں نافذ ہوتا ہے، تو ہم اس کو ریاست مدینہ کہیں گے۔ وہ ریاست مدینہ کا مظہر ہوگا، وہی ملک ریاست مدینہ کا نمونہ پیش کرے گا۔ ہمیں تو اسے نمونے کی تلاش ہے۔ ریاست مدینہ سے مراد وہ ماڈل ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، وہ کہیں بھی ہو۔ تو اس لیے ریاست مدینہ کیا ہے؟ اس سے مراد وہ نظام ہے، وہ کامل نظام، وہ رحمتوں اور برکتوں بھرا نظام کہ جب مدینہ طیبہ میں اس کو نافذ کیا گیا تو اس کی برکات کا عالم یہ تھا کہ مدینہ طیبہ سے پھر اس کی رحمتیں بڑھیں، اس کا فیض بڑھا، ریاست مدینہ کا فیض بڑھا، اور مکہ بھی ریاست مدینہ کے فیض سے ہی فتح ہوا۔ اس لیے پہلا مرکز اسلام کا کون ہے؟ جہاں سے اسلام کو اشاعت ملی، ترویج ملی، ترقی ملی، جہاں سے فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا، وہ کون سا شہر ہے؟ وہ شہر مدینہ ہے۔ اس لیے ہم ریاست مکہ کی بات تو نہیں کرتے۔ اگر وزیر اعظم پاکستان نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے تو ہم بھی تو وہی لفظ بول رہے ہیں نا، ریاست مدینہ، اس لیے کہ اسلام کا سب سے پہلا مرکز، عظیم مرکز، جہاں سے اسلام کو نشو و نما حاصل ہوئی، جہاں سے اسلام کو فروغ ملا، جس کی برکات سے مکہ شریف فتح ہوا۔ سب سے پہلے اسلام مکہ میں نہیں نافذ ہوا، سب سے پہلے قرآن و سنت کا نظام مکہ میں نہیں نافذ ہوا بلکہ مدینہ طیبہ میں نافذ ہوا، پھر اس کے بعد مکہ میں نافذ ہوا۔ اس لیے ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ریاست مکہ کی بات نہیں کرتے۔ آج اگر مدینہ طیبہ کے مقام پر وہ نظام نہ رہے، مکہ میں رہے، تو وہ مکہ ریاست مدینہ ہے۔ جہاں بھی وہ نظام نافذ ہوگا وہ ریاست مدینہ ہے۔ حضرات،
اسلام کا ایک ایک اصول ایسا ہے کہ اگر ایک اصول کو اپنا لیا جائے تو پورا معاشرہ سنور جاتا ہے۔ معیشت کے بارے میں کوئی ایک اصول لے لو، ایک اصول کو نافذ کر دو، باقی اصول سارے بخود نافذ ہو جائیں گے۔ قرآن و سنت کا ایک ایک اصول ایسا ہے جو پورے نظام کو محیط ہے۔ مثلا قرآن و سنت کا ایک اصول ہے حقوق و فرائض کی ادائیگی۔ کہنے کو دو لفظ ہیں، حقوق و فرائض، لیکن مجھے بتائیے اس سے باہر بھی کوئی چیز ہے؟ پورے معاشرے کے اندر معاشرتی نظام کو دیکھ لیں، معاشی نظام کو دیکھ لیں، سیاسی نظام کو دیکھ لیں، سماجی نظام کو دیکھ لیں، معاملات ہوں یا عبادات ہوں، یہ ساری کی ساری کس کے گرد گھومتی ہیں؟ حقوق و فرائض کی گرد۔ تو اسلام وہ اصول دیتا ہے کہ ایک اصول کو اپناؤ، سارے اصولوں کو وہ جامع ہوتا ہے، سارے اصولوں کو وہ ساتھ لے کے چلتا ہے۔ تو اس لیے میں صرف ایک بات اور عرض کروں گا، ریاست مدینہ نے ایک اصول دیا ہے، اس ایک اصول کو اپنا لیا جائے، اور وہ وزیر اعظم صاحب کی جو جماعت ہے اس کے نام کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر ایک اصول اس کو ملک میں نافذ کر دیا جائے، پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف ایک اصول، اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول ہے عدل کا، عدل عمومی، عدل عام، عقیدے میں عدل، عبادات میں عدل، معاملات میں عدل، حقوق و فرائض میں عدل، تمام معاملات میں عدل۔ صرف ایک نقطہ عدل کا، ایک پیغام عدل کا، اسلام کا ایک اصول عدل کا، صرف اس کو لے لیا جائے جو اسلام نے صرف اپنے ماننے والوں کو نہیں دیا۔ اس کا تعلق صرف اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ نہیں ہے کہ صرف عدل مسلمانوں کو مہیا کیا جائے۔ عدل ہر ایک کے لیے، عدل پوری انسانیت کے لیے، صرف انسانیت کے لیے نہیں، عدل پوری مخلوق کے لیے، انسان کے لیے بھی عدل، حیوان کے لیے بھی عدل، جمادات کے لیے بھی عدل، ہر چیز کے لیے عدل۔ یہی عدل جو ہے اسلام کا دیا ہوا اصول، اگر اس کو اپنا لیا جائے تو میرے خیال میں سارے جو دوسرے اسلام کے اصول ہیں ان پر خود بخود عمل ہو جائے گا۔ اور اس عدل کا تعلق ایمان والوں کو حکم ضرور ہے کہ عدل قائم کرو، لیکن عدل کی برکات صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسلام جو عادلانہ نظام دیتا ہے وہ سب کے لیے ہے، انسانیت کے لیے بھی ہے، اور انسانیت کے علاوہ تمام مخلوق کے لیے عدل کا اصول دیتا ہے اسلام۔ اور اسلام دیکھیے کتنا خوبصورت نظام ہے جو ریاست مدینہ نے جس کا تصور دیا ہے کہ اسلام مجرم کو نہیں دیکھتا، اسلام متقی کو نہیں دیکھتا، اسلام جرم کو دیکھتا ہے، اسلام تقوی کو دیکھتا ہے، متقی کو نہیں۔ جرم جہاں ہو اسلام وہاں سزا نافذ کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ مجرم کون ہے، نہیں، جرم دیکھتا ہے کہ جرم کہاں ہے۔ مسلمان کے اندر ہے تو اسلام وہاں نافذ ہوتا ہے، اس کی سزا وہاں نافذ ہوتی ہے۔ اگر یہودی کے اندر ہے وہاں نافذ ہو جائے گی، جرم اگر کسی اور کے اندر ہے وہاں اس کی سزا نافذ ہو جائے گی۔ تو یہ اسلام کا عادلانہ نظام ہے کہ وہ صرف جرم کو دیکھتا ہے، جہاں جرم ہوتا ہے اس کا قانون سزا وہاں لاگو ہوتا ہے۔ تقوی کو دیکھتا ہے، جہاں ایمان ہو اور ساتھ تقوی آ جائے، پھر وہ کوئی ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو یہ اسلام کا عادلانہ نظام جو ریاست مدینہ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اگر صرف ایک اصول کو بنیادی طور پر اپنا لیا جائے تو میرے خیال میں سب سے زیادہ مسائل اسی کے ذریعے ہی حل ہو سکتے ہیں۔
ایک بات وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں نا کہ ریاست مدینہ کا تصور انہوں نے پیش کیا، یہ بڑی ان کی ہمت ہے، ورنہ آج کل تو لوگ ڈرتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، قرآن کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے یہ تو مسلمان ہے، یہ قرآن کا نام لے رہا ہے تو یہ پاکستان کے اوپر مسلمان مسلط ہو گئے۔ وہ چاہتے ہیں پاکستان کے اوپر پاکستان رہے، نام اس کا پاکستان رہے، لیکن اس کے اوپر جو لوگ مسلط ہوں وہ مسلمان نہ ہوں۔ اس لیے ان کی بڑی ہمت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ریاست مدینہ کی طرز پر اس کو بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہاں ایک احتیاط کی بات ہے۔ وہ احتیاط کی بات یہ ہے کہ جب ریاست مدینہ کا نام لیا ہے نا تو پھر کام وہی کرنا پڑے گا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی ریاست میں جن اصولوں کو نافذ کیا۔ ایسے نہ ہو کہ بےہودگی پھیلا کے کہہ دیا جائے کہ ریاست مدینہ، ریاست مدینہ کی تعبیر کہیں غلط نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو کہ انگریز کی طرح ایک نیا نبی پیش کر کے لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ سارے نبی معاذ اللہ ایسے ہی ہوتے تھے۔ تو اس لیے جب ریاست مدینہ کا نام لیا گیا، اس کا تصور دیا گیا، تو پھر اس کو قرآن و حدیث سے لینا پڑے گا، اور قرآن و حدیث کی تشریح و تعبیر کون کریں گے؟ جو اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اکثریت میں قانون ساز اسمبلیوں میں، کیا وہ بتائیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، ریاست مدینہ کا تصور کیا ہے؟ تو پوچھنا تو انہی سے پڑے گا جو قرآن و سنت کے علوم کے ماہرین ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ ریاست مدینہ کیا ہے، مدینہ کیا ہے، ریاست کیا ہے، اس کا تصور کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہے، اس کے بنیادی اصول کیا ہے۔ یہ کن سے پوچھنا پڑے گا؟ یہ حاملین قرآن سے پوچھنا پڑے گا، یہ قرآن و سنت کے نظام کو جاننے والے علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ پیغام پہنچنا چاہیے حکومت تک، وزیر اعظم تک پہنچنا چاہیے کہ تم نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے تو یہ بھی دیکھ لو کہ ریاست مدینہ کہتے کس کو ہے۔ اس کے لیے ہمیں یورپ کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلامی ممالک کے اندر بے شک حکومتیں اس کو باقاعدہ طور پر نافذ نہیں کرتی، لیکن الحمدللہ آج بھی علماء کا سنہری کردار یہ ہے کہ معاشرے کے اندر حکومتی سرپرستی میں نہ صحیح، لیکن معاشرے کے اندر آج بھی اللہ کے فضل سے ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں کہ جو ریاست مدینہ کے تصور کو اپنے دل و دماغ میں انہوں نے راسخ کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں باہر کی مثالوں کی دینے کی ضرورت نہیں، اسلام کی اپنی تاریخ میں بے شمار مثالیں پڑی ہیں، تو ہمیں اسلام کی تاریخ سے مثال دینی چاہیے کہ فلاں دور میں کیا ہوا، فلاں دور میں کیا ہوا، مسلمانوں نے کیسی کیسی مثالیں پیش کی ہیں اور کس طرح یہ نظام کامیاب رہا، مدینہ طیبہ کی پہلے کیا صورتحال تھی، اس نظام کے نافذ ہونے کے بعد وہاں کیسے کیسے لوگ آئے، کیسے کیسے عدل کو نافذ کیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اصول وہاں نافذ فرمائے ان کی پھر برکات کیا تھیں، صحابہ کرام نے ان کے نفاذ کے لیے کیسی کیسی جد و جہد فرمائی۔ تو ہمیں مثالیں بھی ریاست مدینہ کی ابتدائی دور کی دینی چاہیے۔ تو حضرات محترم، یہ بہت ہی خوبصورت ایک تحریک ہے، اور تنظیم اسلامی اس اعتبار سے قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ جب یہ ہر طرف سے آواز اٹھے گی تو انشاءاللہ حکومت کے کانوں تک پہنچے گی، اقتدار کے ایوانوں تک بھی پہنچے گی، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ریاست مدینہ کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہیں اور اس کے اصول کیا ہیں، اس کا عادلانہ نظام کیا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اپنی جماعت کے ہیں یا کسی کی جماعت کے ہیں، عدل جو ہے وہ عدل ہی ہوتا ہے، اور جب بک جائے وہ عدل نہیں رہتا، جب کمزور ہو جائے تو وہ عدل نہیں رہتا۔ عدل کبھی بکتا نہیں ہوتا ہے، عدل تو گھر بیٹھے مل جاتا ہے۔ عدل دینے کے لیے، انصاف دینے کے لیے تو صحابہ کرام کی مثالیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ خلفائے راشدین راتوں کو خود اٹھ کر گھروں کی دستک دے کے دروازے کھٹکھٹا کے کہتے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا عادلانہ نظام ہے، لو عدل جو ہے تمہارے گھر میں ہم دینے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو ہمیں وہ نظام چاہیے،
اور اسی نظام کی ہم بات کریں گے جس کی ساری بنیاد عدل پر قائم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اپنی عملی زندگی میں ہمیں خود بھی اس کو نافذ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ يا